السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داود کا 18واں سبق پڑھیں گے اور انشاءاللہ العزیز اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ باب فی المرأۃ هل تنقض شعرها عند الغسل، کہ غسل جنابت کے وقت عورت کے لیے چوٹیاں کھولنا ضروری ہے یا نہیں، اس کا بیان۔ کتاب کا صفحہ نکال لیں تاکہ ہم سبق کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باب فی المرأۃ هل تنقض شعرها عند الغسل، کہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ غسل کے وقت چوٹیاں کھولے، بالوں کو کھولے، جب کہ پانی جڑوں تک پہنچ جائے۔ پانی جڑوں تک پہنچانا یہ ضروری ہے غسل کے وقت۔ اس کا چوٹیوں کے کھولنے میں اگر کوئی دقت ہو تو پھر اس کو نہ کھولنا چاہیے، اگرچہ اس کا کھول دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت إن امرأة من المسلمين وقال زهير إنها قالت يا رسول الله، کہ زہیر کی روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ نے خود ہی فرمایا، یا رسول اللہ، انی امرأۃ اشد ظفر رأسی افانقضه للجنابہ، انی امرأۃ اشد ظفر رأسی افانقضه للجنابہ، کہ یا رسول اللہ، میں اپنی چوٹیاں مضبوطی سے باندھتی ہوں، میں اپنی چوٹیاں ظفر رأسی، اپنے سر کی چوٹیاں میں مضبوطی سے باندھتی ہوں، افانقضه للجنابہ، کہ غسل جنابت کے لیے میں اس کو کھول دیا کروں؟ تو ہم نے فرمایا انما یکفیک ان تحفی علیہ ثلاثا، کہ تیرے لیے یہ کافی ہے کہ تو سر پر 3 مرتبہ پانی ڈال لے۔ وقال زہیر تحفی علیہ 3 حثیات من ماء ثم تفیضی علی سائر جسدک، اور پھر تو ثم تفیضی علی سائر جسدک، اور پھر تو پورے بدن پر پانی بہا لے۔ جب تو ایسا کر لے گی فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ، تو پاک ہو جائے گی۔ اس میں بھی یہی بیان ہے۔ وبی قال حدثنا احمد بن عمر بن السرح قال حدثني ابن نافع يعني الضائع عن أسامة عن المقبري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت إن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى اس میں یہ ذکر ہے کہ خاتون آئیں، انہوں نے مسئلہ دریافت کیا، تو آپ حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے مسئلہ دریافت کیا۔ قال فیہ وغمزی قرونک علی کل حفنۃ، آپ نے کیا فرمایا؟ وغمزی قرونک علی کل حفنۃ، کہ ہر چلو ڈالنے کے بعد اپنی لٹوں کو نچوڑ لے، تو اپنی لٹوں کو نچوڑ لے ہر مرتبہ چلو ڈال لینے کے بعد۔ وبی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا یحیی بن ابی بکیر قال قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفیہ بنت شیبة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كانت احدانا اذا اصابتها جنابہ اخذت 3 حفنات هكذا یعنی بکفیہا جميعا، دونوں چلوں کے ساتھ، دونوں ہاتھوں کے ساتھ ہم 3 چلو لیتی، فتصب على رأسها، اور اپنے سر پر بہا دیتی ہوں، اخذت بید واحدۃ فصبتها على هذا الشق والاخرى على الشق الاخر، ایک چلو لے کر سر کے ایک جانب اور دوسرا چلو لے کر سر کے دوسری جانب پانی ڈال لیا کرتی تھی۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة
عن عائشة قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لیپ لگائے ہوئے غسل کرتے تھے. لیپ لگائے ہوئے یا تو کوئی پٹی ہے جو زخم پر باندھی جاتی ہے یا پھر وہ ایسا کوئی لنگوٹ ہے جو عضو معروف پر باندھا جائے. تو ہم غسل کیا کرتے تھے جب کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، احرام اور غیر احرام دونوں حالتوں میں. محلات و محرمات. وبه قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل قال ابن عوف وقال حدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه حدثني ضمضم بن زرع عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثوا أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما الرجل فلينثر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات بكفيها. جبیر بن نفیر نے مجھے اس حوالے سے جنابت سے غسل کا فتویٰ دیا. جبیر بن نفیر نے غسل جنابت کا مجھے فتویٰ دیا کہ حضرت ثوبان نے ان سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مرد کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سر کھول کر بال دھوئے. فَلْيَنْثِرْ رَأْسَهُ تو اس کے لیے تو یہ فَلْيَنْثُرْ رَأْسَهُ اپنے سر کو کھول کر فَلْيَغْسِلْهُ چاہیے کہ وہ بال دھوئے حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ یہاں تک کہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے. اور عمل مرآ اور بہرحال عورت کے لیے سر کے بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے. لا علیہ اللہ تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات کہ بس وہ چاہیے وہ دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ سر پر پانی ڈال لے. باب فی الجنب یغسل رأسه بالختم. جنبی کا اپنا سر ختمی کے پانی سے دھونا، اس کا بیان. ختمی ایک قسم کی جڑی بوٹی ہے کہ جو پانی میں ملا دی جائے تو اس میں یعنی کہ رنگ بھی بدل جاتا ہے اور اس کی خوشبو بھی آ جاتی ہے. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد عن قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عابر عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالختم وهو جنب. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت جنابت میں ختمی ملے پانی سے آپ وہ سر دھو لیا کرتے تھے. یجتزی بذلک ولا یصب علیہ الماء کہ سر پر مزید پانی نہیں ڈالتے تھے اور اسی پر اکتفا کرتے تھے. یکتفی بذلک یجتزی بذلک اس پہ اکتفا کرتے تھے، مزید پانی نہیں ڈالتے تھے. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے، اس کا کوئی وصف بھی تبدیل ہو جائے، جیسے کہ ختمی ملا دینے سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، تو ایسا پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اور اس سے ازالہ نجاست اور رفع حدث جائز ہے کیونکہ اس پر لفظ پانی کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہ حدیث کے الفاظ وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اکتفا کرتے تھے، مزید پانی نہیں ڈالتے تھے. باب فیما یفیض بین الرجل والمرأة من الماء. مرد اور عورت کے درمیان بہنے والے پانی یعنی مذی اور منی، اس کے حکم کے بیان میں یا اس کے طریقہ تطہیر کے بیان میں، کہ یعنی اگر وہ مذی یا منی کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ. باب فیما یفیض بین الرجل والمرأة من الماء. مرد اور عورت کے درمیان میں بہنے والا پانی، اس کے بارے میں جو روایات وارد ہے. وبی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني
من بني صوأة بن عامر عن عائشة رضي الله عنها فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. حضرت عائشہ سے مروی ہے مذی اور منی کے بارے میں فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ کفا من ماء یصب علی الماء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ایک چلو لے کر کپڑے یا بدن پر لگی منی، الماء سے مراد منی ہے یا مذی، دونوں صورتیں ایک ہی حکم ہے، دونوں نجس ہے، ناپاک ہے، تطہیر کا ایک ہی طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ایک چلو لے کر کپڑے پر یا بدن پر لگی منی یا مذی پر ڈالتے اور پھر یاخذ کفا من ماء، پانی کا دوسرا چلو لے کر یصبہ علیہ، اس پر مزید پانی بہا دیتے تاکہ اچھی طرح صفائی ہو جائے۔ باب فی مواکلۃ الحائض و مجامعتها، حائضہ کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے اور اس کے ساتھ مجامعت کرنے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد اخبرنا ثابت البناني عن انس بن مالك قال ان اليهود كانت اذا حاضت منهم المرأة اخرجوها من البيت، کہ یہود کی یہ عادت تھی کہ جب ان میں سے کوئی عورت حائضہ ہو جاتی، یعنی ان کے مذہب میں اور ان کے ایک اقدار اور روایات میں ایسے تھا کہ وہ عورت کوئی حائضہ ہو جاتی تو وہ اس کو گھر سے نکال دیتے، ولم یواکلوها ولم یشاربوا ولم یجامعوها فی البیت، اور گھر میں اس کے ساتھ نہ اکٹھا کھاتے نہ پیتے نہ اس کے ساتھ مجامعت کرتے۔ مجامعت سے مراد یعنی کہ مباشرت فاحشہ نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جسم کے ساتھ ملانا، ہاتھ کا لگنا، ایسا بھی ہرگز نہیں کرتے تھے اور اس کو گھر سے نکال دیا کرتے تھے۔ فسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، اس بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا تو فانزل اللہ تعالی ذکرہ، تو اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا، ویسألونک عن المحیض قل هو اذان فاعتزلوا النساء فی المحیض الی آخر الآیہ، کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں یا حائضہ عورت کے ساتھ کھانے پینے اور مجامعت کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ ہوا اذن، یہ ہے اذی، یہ نجاست اور گندگی کے ایام ہیں، فاعتزلوا النساء فی المحیض، پر ایام حیض میں تم عورتوں سے جدا رہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامعوہن، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جامعوہن فی البیوت، کہ تم ان کو اپنے گھروں میں ہی ٹھہراؤ، وصنعوا کل شیء غیر النکاح، اور ان کے ساتھ مواکلت، ملامست، مضاجعت کر سکتے ہو اور تم کرو، ان کے ساتھ مواکلت کرو، ملامست کرو، الا النکاح الا الجماع، جماع کے علاوہ۔ فقالت الیہود ما یرید هذا الرجل ان یدع شیئا من امرنا الا خالفنا فیہ، یہود یہ سن کر جب آپ نے یہ حکم بیان کیا کہ تم ایسا کرو، تو یہود یہ کہنے لگے کہ یہ جو شخص ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمارے احکام یا ہمارے اقدار اور روایات کو چھوڑے، الا خالفنا فیہ، چھوڑنے سے وہ ہماری مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے۔ ما یرید هذا الرجل ان یدع شیئا من امرنا الا خالفنا فیہ، یہ جو ہماری اقدار اور روایات کو چھوڑنے کا مقصد ہے وہ ہماری مخالفت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ فجاء اسید بن حضیر وعباد بن بشر، جب یہ بات یہود نے کہی تو دو صحابہ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ ان الیہود تقول کذا وکذا افلا ننکحن فی المحیض، تو وہ یعنی یہ کہنے لگے کہ یہود یوں کہہ رہے ہیں، کیا ہم حیض کے ایام میں اپنی عورتوں کے ساتھ مجامعت بھی نہ کر لیا کریں؟ تو
فتعمر وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى ظننا ان قد وجد علیہما فخرج فاستقبلتهما هدیة من لبن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سے یہ جو انہوں نے کہا، یعنی کہ اس قدر ہم یہود کی مخالفت کریں کہ ہم ان عورتوں کے ساتھ ان ایام میں کھلا مجامعت اور مباشرت فاحشہ بھی کرنے لگے، تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، تو یہ ہمیں یقین ہوا قد وجد علیہما کہ یہ ناراض ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ان پر۔ تو وہ دونوں صحابی نکل گئے، فاستقبلتہما ہدیۃ، تو ان کی طرف سے ہدیہ پیش کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا، فبعث فی آثارہما فسقاہما فظننا انہما لم یجد علیہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیج دیا، فسقاہما، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی وہ دودھ پلایا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں رہے۔ وبی قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة قالت كنت أتعرق العزم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته وأشرب الشراب فأنابله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں، یعنی کہ ان میں امام ابو داود وہ روایت لے کر آ رہے ہیں جن میں حائضہ وہ اپنے محرم مرد کے ساتھ کھا پی سکتی ہے، اور اس کا یعنی کہ مستعمل وہ کھانا ہو یا پینا ہو وہ استعمال کرنا جائز ہے بلا کراہت۔ فرماتی ہیں کنت اتعرق العظم، کہ میں ہڈی کو یعنی کہ نوچ لیا کرتی تھی، جب سالن تیار ہوتا تو میں سالن سے گوشت، ہڈی کے اوپر سے گوشت کو کھا لیا کرتی تھی جبکہ میں حالت حیض میں ہوتی، فأعطیہ النبی، تو اس ہڈی کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہڈی میں اس جگہ اپنا منہ لگاتے جہاں میں نے منہ لگایا ہوتا تھا۔ وہ اشرب الشراب، اور میں مشروب پانی پیتی، فأنابلہ، اور میں اس مشروب کو، وہ برتن کو آپ کے ہاتھ میں تھما دیتی، آپ اس جگہ سے منہ لگا کر پیتے جہاں میں نے منہ لگا کر پانی پیا ہوتا تھا۔ کمال محبت کی طرف اشارہ ہے۔ وبی قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض، کہ حضرت عائشہ خود فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک گود میں سر رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے جبکہ میں حیض کے ایام میں ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مواکلت، ملامست اور اسی طرح مشاربت، ان کے ساتھ اکٹھا بیٹھ کر کھانا پینا اور ہاتھ لگانا اور جسم کے ساتھ جسم کا لگانا یہ جائز ہے۔ ہاں، استمتاع یعنی کہ مباشرت فاحشہ نہ ہو، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے من اتا حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جس نے ایسا کیا کہ غیر فطری طریقے سے جمع کیا یا ایام حیض میں جمع کرتا ہے تو اس نے کفر کیا۔ کفر سے مراد یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا ہے۔ تو اس لیے قرآن کی آیات میں بھی ان ایام سے میں عورت کے ساتھ خاص تعلقات نہ کرنے کا حکم ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ اس کے علاوہ استمتاع کی دو صورتیں ہیں، استمتاع بما فوق الازار، یعنی کہ لنگوٹ کس لیا ہو، اور یعنی کہ لنگوٹ کس لیا عورت نے، اور وہ جو عورت فاحشہ ہے اس کو کپڑے سے باندھ لیا یا کپڑے سے ستر کر لیا، اگر اس استمتاع بما فوق الازار ہو، اور پھر یعنی کہ مرد عورت کے ساتھ اگر چھوتا ہے اور اس کو ہاتھ لگاتا ہے اور استمتاع کرتا ہے تو اس میں بالاتفاق سب کے نزدیک یہ صورت جائز ہے۔ البتہ الاستمتاع بما تحت الازار،
یعنی کہ اظہار کے نیچے سے ہاتھ لگانا اور اس سے استمتاع کرنا، اور یہ اس کے بارے میں ائمہ اربعہ جمہور کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اور اس میں امام محمد اور امام احمد اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جی، باب فی الحائض تناول فی المسجد، حائضہ عورت مسجد سے کوئی چیز پکڑ سکتی ہے یا نہیں، اس کا بیان۔ وبی قال حدثنا مسدد بن مصرحد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ثابت بن عبید عن القاسم عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولینی الخمرۃ من المسجد، آپ نے مجھے کہا کہ مجھ کو مسجد سے چٹائی پکڑاؤ، تو قلت، میں نے کہا انی حائض، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حیضتک لیست فی یدک، کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو حلول نہیں کر چکا ہے، یعنی کہ یہ نجاست ہے باطنی ہے، یہ نجاست باطنی ہے یا نجاست حکمی ہے، یہ ظاہری نجاست نہیں ہے کہ چٹائی کو ہاتھ لگنے سے چٹائی ناپاک ہو جائے گی، تو پکڑ لو۔ ہاں، مسجد میں دخول جائز نہیں ہے، مسجد میں دخول جائز نہیں ہے۔ باب فی الحائض لا تقضی الصلاۃ، حائضہ عورت، وہ روایت جن میں ذکر ہے کہ حائضہ عورت نماز کی قضا نہیں کرے گی، نمازوں کی قضا نہیں، روزوں کی قضا ہے۔ وبی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ایوب عن ابی قلابة عن معاذ قالت ان امرأة سألت عائشة اتقضی الحائض الصلاۃ، ایک عورت نے حضرت عائشہ سے مسئلہ دریافت کیا کہ حائضہ عورت نماز کی قضا کرے، تو حضرت عائشہ نے غصے میں کہا احروریۃ انتی، کیا تو حروریہ ہے، یعنی کہ کیا تو اس فرقہ خارجیہ سے تعلق رکھتی ہے کہ جو اس بات کے قائل ہے کہ ایام حیض کی نمازوں کی قضا واجب ہے، تو جبکہ ہم کننا نحیض عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا نقضی ولا نؤمر بالقضاء، ہم نماز نہیں قضا کرتے تھیں اور نہ ہمیں قضا کا حکم دیا گیا۔ وبی قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوي عن عائشة بهذا الحديث وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نماز کی قضا کا تو حکم نہیں، ہاں البتہ روزوں کی قضا کا ہمیں حکم دی۔ باب فی اتیان الحائض، یہ روایات جن میں حائضہ عورت کے ساتھ جماع کرنے کا ذکر ہے، یعنی اگر کوئی آدمی مباشرت فاحشہ کر لے تو اس کا بدلہ اور اس کی تلافی میں اس کو صدقہ دینا چاہیے، یہ صدقہ دینے کا حکم یہ امر استحبابی ہے، امر وجوبی نہیں ہے۔ وبی قال حدثنا یحییٰ عن شعبہ قال حدثنا حکم عن عبد الحمید بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یأتی امرأته وہی حائض قال، آپ نے فرمایا یتصدق بدینار او نصف دینار، کہ وہ صدقہ دے 1 دینار یا نصف دینار۔ قال ابو داود وهكذا الروایہ الصحیحہ قال دینار او نصف دینار، وربما لم يرفعه شعبہ، کبھی اس کو مرفوع عن ذکر کیا ہے شعبہ نے، کبھی اس کو مرفوع ذکر نہیں کیا۔ وبی قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن ابي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال، یہاں پر مرسل ذکر کر رہے ہیں، مرسل حضرت ابن عباس سے، قال اذا اصابها في اول الدم فدینار واذا اصاب في انقطاع الدم فنصف دینار، فرمایا کہ اگر وہ اس عورت کے ساتھ مجامعت کرتا ہے تو حیض کے اول ایام میں، ابتدائی ایام میں تو 1 دینار صدقہ کرے، اور اگر انقطاع دم میں یعنی آخر ایام حیض میں تو پھر وہ نصف دینار۔ قال ابو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم۔ وبه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن خسيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار۔ قال أبو داود وكذا قال علي بن البذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يتصدق بخمسي دينار وهذا معضل۔ اس کو امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ نے اس کو تخریج کیا ہے، اور یہ روایت معضل ہے۔ روایت معضل اس روایت کو کہتے ہیں جس روایت کے درمیان سے
دو راوی مسلسل پہ در پہ گرے ہوں، دو راوی مسلسل پہ در پہ گرے ہوں۔ اب اس روایت کو دیکھیں، عبد الحمید بن عبد الرحمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ نقل کر رہے ہیں، کوئی واسطہ ذکر نہیں کیا۔ اوپر والی روایت کے اندر دیکھیں، عبد الحمید بن عبد الرحمن کے اندر دو واسطے ہیں، مقسم کا بھی ابن عباس کا بھی، مقسم کا بھی اور عبداللہ بن عباس کا بھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سند کے درمیان میں دو واسطے مسلسل منقطع ہیں، اس لیے یہ روایت معضل ہے، یہ روایت معضل قابل احتجاج نہیں، ایسی روایت، اور ایسی روایت ضعیف ہے، خبر مردود کی قسم میں سے ہے، معضل اور مرسل بھی یہ خبر مردود کی قسم میں سے ہے۔ ہاں، مرسل من الصحابی کے بارے میں اس پر اتفاق ہے کہ وہ قابل احتجاج ہے، قابل احتجاج ہے، مرسل من الصحابی۔ باب مفرج یصیب منها ما دون الجماع، کہ مرد عورت کے ساتھ عورت کے پاس آوے جماع کے علاوہ، ما دون الجماع، جماع کے علاوہ وہ اس سے جو کرے۔ مرد حائضہ کے ساتھ باقی امور جو وہ کرے اس کی اجازت ہے۔ وہ بھی قال حدثنا یزید بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملی قال حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزارا إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجر به، اس کا ذکر ہے، یعنی کہ ما فوق الازار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مباشرت کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ مباشرت جسم، ننگا جسم کے ساتھ ملا لیا کرنا، مباشرت کہتے ہیں، جلد کو جلد کے ساتھ ملانا۔ اذا كان عليها ازارا الى انصاف الفخذين او الركبتين، نصف پنڈلی تک ان کا ازار ہوا کرتا تھا۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر احدانا اذا كانت حائضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم میں سے ازواج مطہرات میں سے کوئی حائضہ ہوتی تو حکم دیا کرتے انت تزرا، کہ لنگوٹ کس لو، ثم یضاجعها زوجها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوجها، پھر ان کے زوج ان کے ساتھ مضاجعت کرتے اور مباشرت کرتے۔ وقالت مرۃ یباشرها، ایک مرتبہ قال مرۃ، ایک مرتبہ فرمایا یباشرها۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاس الهجري قال سمعت عائشة تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض تامث فإن أصابه مني شيء غسل مكان ولم يعده ثم صلى فيه وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعيده ثم صلى فيه۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ میں حیض کے دنوں میں ہوا کرتی تھی، ہم ایک ہی چادر میں رات گزارا کرتے تھے، اگر میری طرف سے کوئی ناپاکی لگ جاتی تھی تو آپ اس کو حصے کو دھو لیا کرتے تھے، ولم یعید، اور اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں دھویا کرتے تھے، تجاوز نہیں کرتے تھے، اور اس طرح آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ وَإِنْ أَصَابَ تَعْنِي ثَوْبَهُ مِنْهُ شَيْءٌ، کپڑوں کو اگر کوئی چیز لگ جاتی تھی، غسل مکان ولم یعیدہ ثم صلی فیہ، اگر کپڑے پر خون وغیرہ لگ جایا کرتا تھا تو آپ اسی جگہ کو دھو لیا کرتے تھے اور اس سے تجاوز نہیں کرتے، اور یوں ہی آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ وہاں پر جسم پر لگنے کا ذکر ہے، یہاں پر کپڑوں پر لگنے کا ذکر ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن
غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة بن غراب قال إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى إلى مسجده قال أبو داود عني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وواجعه البرد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک نے ستایا یا تکلیف دی. آپ نماز پڑھ رہے تھے تو مجھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی. وواجعه البرد، برد. فقال ادنی منی، آپ نے حضرت عائشہ فرمائے قریب آ جاؤ. فقلت، میں نے کہا انی حائض. فقال وان اکشفی عن فخذیک فکشفت فخذی، میں نے اپنے رانوں کو چھپا لیا، ڈھانپ لیا. فوضع خدہ وصدرہ علی فخذی وحنیت علیہ حتی دفئ ونام، یہاں تک کہ آپ کو گرمائش ملی اور آپ سو گئے. تو یہ آپ نے سے مسئلہ دریافت کیا حضرت عائشہ سے. آپ نے یہ حدیث بیان کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی سردی لگتی تو آپ میرے قریب آ کر جسم کے ساتھ جسم ملا لیا کرتے، اور گرمی محسوس ہوتی تو آپ نیند کر لیا کرتے تھے. اس میں ذکر ہے وَأَنِكْ شِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ، کہ تو اپنی رانوں کو کھول دے. تو میں چنانچہ اپنی رانوں کو کھول دیا. آپ نے میری رانوں پر اپنا چہرہ و سینہ رکھ دیا اور میں آپ کے اوپر جھک گئی. وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ، یہاں تک کہ آپ کی سردی جاتی رہی اور آپ سو گئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت حیض میں مباشرت اور قربت، بوس و کنار، مساس جائز ہے، صرف جماع حرام. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أم الزرع عن عائشة أن قالت كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے حیض آتا تو میں بستر سے اتر کر بوریے پر آ جاتی تھی. كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، میں بوریے پر آ جایا کرتی تھی. فلم نقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ سے اس وقت تک قربت اختیار نہیں کرتی تھی حتی نطہورا، جب تک میں صاف اور پاک نہ ہو جاتی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن اكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجه ثوبا. حائضہ بیوی سے کچھ مساس اور اختلاط کرنا چاہتے تھے تو اس کی شرمگاہ پر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے. القى على فرجه ثوب. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضنا أن نتزر ثم يباشرنا وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ابتدائی حیض میں تہمت باندھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے. ان نتزرا ثم یباشرنا، اور پھر اس کے بعد ہم سے مباشرت کرتے. تم میں سے کون ہے یا ایکم یملک اربہ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یملک اربہ، تم میں سے کون ہے جو اپنے نفس اور خواہش پر اس قدر قدرت یافتہ ہو جتنا رسول اللہ اپنے خواہش پر قدرت یافتہ ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش پر قدرت حاصل تھی اور آپ کو جماع تک رسائی، عدم رسائی کا کامل یقین تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بوس و کنار اور لمس و کنار کرنا بالاتفاق جائز تھا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا. مگر پھر بھی حیض میں جماع ممنوع ہے. مباشرت یعنی ایک ساتھ لیٹنا اور اختلاط اور
اور اس طرح بوسو کنار اور مساس جائز تو ہے، مگر پھر بھی احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک شخص اپنے نفس پر قابو نہ پا سکے اور حالت حیض میں جمع کر بیٹھے۔ جی یہاں تک آج ہمارا سبق ہے، یہاں تک آپ اس کو دیکھ لیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔